حضرات گرامی اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ حضرات گرامی اللہ کریم فرماتا کہ جن لوگ ساری عبادت کو تکبر کر دے رہے ہیں، عبادتوں کی مرادیں تفسیر قرطبی کے اندر یہ بات موجود ہے، اس عبادت و مراد اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا کرنا۔ اللہ کریم فرما رہا ہے جڑے لوگ میری عبادت کو تکبر کر دے رہے ہیں، میرے کو دعا نہیں منگدے، ان قریب انہاں دا نتیجہ یہ ہونے کہ انہاں نوں جہنم دے اندر داخل کرساں کہ او میرے کو دعا کیوں نہیں منگدے۔ حضرات گرامی اسی اللہ کریم دی بارگاہ وچ اپنے واسطے بھی دعا کردے ہاں، اپنے مرحومین دے واسطے بھی بخشش دی دعا کردے ہاں، اور دعا کرنے دے نال ساڈا ایمان ہے اللہ کریم ساڈیاں دعاواں نوں قبول بھی فرماتا۔ حضرات گرامی اسی دعاواں تے کردے ہاں اور دعاواں دے تے ساڈا ایمان بھی ہے، لیکن یاد رکھو دعاواں دے کچھ شرائط بھی نے، کچھ آداب بھی ہیں، اگر انہاں شرائط کو بھی پورا کیتا جائے، انہاں آداب کو بھی پورا کیتا جائے، پھر اللہ کریم دعا نوں قبول بھی کردا۔ حضرات گرامی اللہ کریم دے محبوب نے دعا دا حکم فرمایا، اسی دعا بھی کردے ہاں، ساڈا ایمان ہے، لیکن یاد رکھو دعا دے واسطے کچھ شرائط بھی ذکر کیتیاں گئیاں نے۔ تفاسیر اندر تقریباً 20 دے قریب علماء نے دعا دیاں شرطاں لکھیاں نے، اگر وہ شرطاں پائیاں جان پھر دعا قبول ہوندی ہے۔ اگر جی اتنا وقت نہیں ہے انہاں دے وچوں دو گلاں میں تہاڈے سامنے کرساں۔ دعا دے قبول ہون دے واسطے دو شرطاں نے، انہاں نوں علماء نے اس طرح بیان کیتا۔ پہلی شرط ہے پیٹ دے اندر جیڑی چیز بھی جائے حلال دی جائے، جس نو اگلے حلال دے نال تعبیر کردے نے۔ دوسری شرط ہے صدق مقال، یعنی کہ جدوں بھی کلام کرنی سچی گل کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ حضرات گرامی انہاں ساری شرطاں دے وچوں دو شرطاں میں تواڈے سامنے بیان پیا کردا ہاں۔ پہلی شرط ہے کہ جدوں بھی کمانا ویکھنا کہ میری آیا کی کمائی حلال دی یا حرام دی ہے۔ اگر حلال دی کمائی ہوے، حلال دی کمائی پیٹ اندر موجود ہوے، اللہ کریم اے جے بندے دی دعا نوں قبول کردا وے۔ حضرات گرامی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے عظیم صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ایک واقعہ تواڈے سامنے بیان کردا ہاں۔ اب ترغیب و ترہیب اندر اے واقعہ موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے ایک غلام کو مکاتب بنایا۔ مکاتب شما دے رہے کہ غلام کو آکھیا بیدا کہ تو میں نو اتنی رقم ادا کر، جدو تیری رقم پوری ادا ہو ایسی میں تنو آزاد کر دے سا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا او غلام روزانہ کوئی نہ کوئی رقم لے کے آدھا، اپنی کتابہ دی رقم ادا کرن دی کوشش کرتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کلو جدم بھی رقم وصول کر دینے، سب کو پہلا دے کلو سوال کر دینے 10 کتھوں کما کے لے آیا، 10 کتھوں کما کے لے آیا۔ حضرات گرامی کوئی والد اپنی اولاد کو روز سوال نہیں کردا میرا پترا کتھوں کما کے لے آیا، کوئی مالک اپنے غلام کو روز سوال نہیں کردا 10 کتھوں کما کے لے آیا۔ سانو تے چاہیدا پیسہ آوے، بھاویں حلال داوے بھاویں حرام داوے، قربے قیامت دیاں نشانیاں دے وچوں ایک بھی نشانی ہے کہ لوگ اس گل دی تمیز نہ کرسن کہ ساڈے پیٹاں دے اندر جڑا رزق جا رہا حلال دا جا رہا یا حرام دا جا رہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب تو پہلا اودے کولوں پہلا یہی سوال کرتے سن 10 بیلیاں کتھوں کما کے لے آیا۔ اگر آپ کو
یقین ہو جاوے آیا کہ واقعی حلال دا کما کے لے آیا آپ اس کو استعمال کر لیندے سن اگر کدھرے کدی کوئی شبہ پہ ودیا آپ اس کو کو وصول نہیں سن کر دے اگر وصول کر بھی لمنا آپ اس کو خود استعمال نہیں سن کر دے صدقہ کر دے سن اب ترغیب و ترہیب اندر موجود ہے ایک دن وہ بھی آیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روزہ رکھے ہویا افطاری دا وقت قریب آ گیا وہی غلام کتابتی رقم لے کے آیا جدو کتابتی رقم لے کے آپ نے حوالے کی تھی شاید وہ کوئی کھانا لے کے آیا ہو سی جدو آپ نے کھانا اپنے سامنے ویکھیا شاید روزے دی وجہ تو آپ کو خیال نہ رہا آپ نے ادھے کلو نہ پوچھیا دس دے لیا کتھوں کما کے لے آیا اے کھانا کدو لے کے آیا جدو آپ نے ایک نوالا کھایا کھانا تو بعد آپ نے سوال کیتا ایک نوالا کھان تو بعد آپ نے پوچھا منو ایک دس کھانا کتھوں لے کے آیا ساری دیار دا روزہ رکھے ہوئے نا اگر افطاری دا ٹائم ہوئے تو سارے سامنے کوئی چیز آ وجے شوگر آ رہے نو یہ نہیں پتہ لگتا کہ میری شوگر آئی ہو ویسی جیڑی شاہ چڑے کھا ویتا افطاری دا ٹائم تسی ویل دے ہونا انجار ہوتا کیونکہ انسان ساری دیار دا بھکھا کسا ہوتا تو انسان نہیں ویدہ کہ میرے وقت یہ جڑی میرے سامنے چیز موجود ہے یہ میں فائدہ دے سی یا نقصان دے سی لیکن سرکار دے صحابہ اس چیز دا بھی اہتمام کرتے سن کہ ایک چیز دنیا دے اندر نقصان دے سی یا نفع دے سی تو اس چیز دا بھی اہتمام کرتے سن آخرت اندر بھی نفع دے سی یا نہ دے سی تو آپ نے جدو ایک لقمہ کھا لیا نا تو آپ نے ادھے کو سوال کیتا بیلیے کتھوں لے کے آیا انہیں آکھا دی کہ میں علم نجوم تھوڑا بالا جانتا سا کہانت دا علم تو میں نے کوئی زیادہ پتہ کوئی نہیں میں لوگوں نے دھوکہ دیندہ سا تو اس دھوکے دی وجہ میں آج ایک پاسوں میں نے ایک کھانا ملا جڑا دونوں آگے پیش کر دیتا جدو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک گل سنی ہے آپ نے فرمایا کیا تم انہوں ہلاک کرنا چاہتا آپ نے انگلی مارنی منہ دے اندر شروع کر دیتی آپ نے کہہ کرنے دی کوشش کی تھی لیکن نوالا نہ نکلیا کسی ساتھی نے آکھا تسی پانی پی کے پھر کہہ کرو کہ آپ نے پانی پی کے پھر اس کہنو کیتا حتیٰ کہ آپ دے پیڑ دے اندر کچھ بھی باقی نہ رہا حضرات گرامی سوال کرن والا نے سوال کیتا انہوں نے آکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تکلیف اٹھان دی کیڑی ضرورت ہے ایک لقمہ بھی اندر چلا گیا کی ہو گیا تو ساتھ کوئی جان بوجھ کے معاملہ نہیں کیتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہ جواب ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وہ فرمان مبارک یاد ہے سرکار نے فرمایا جڑا جسم حرام دی کمائی دے نال پلدا او زیادہ حقدار ہے کہ جہنم دی اگ دے اندر اس کو ساڑیا بنجے آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ کدھر اس نوالے دے نال میرے جسم دے اندر بڑھوتری ہوئے پھر میرا جسم جہنم دی اگ دے اندر ساڑیا بنجے حضرات گرامی ساڑے واسطے کتنا عظیم نمونہ کہ اسی جدو بھی اپنی کمائی کریے حلال دی کمائی کریے حلال دا کما کے لے آئیے خود بھی کھاویے اپنے بچیاں نو بھی کھواویے جیڑا بندہ حرام دی کمائی کھانا دنیا جندر اے نقصان ہے اُدھی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی اس دی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی تے ساڑیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں اسی دعا کردے ہیں بڑیاں دعاواں کردے ہیں ساڑے کو روز لوگ سوال کردے ہیں اس آجی میں اتنا عرصہ ہو گیا دعا پہ کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی دعا دیا جو شرائط میں آیا کہ وہ پوری کر دیں کدی اپنے گربان جا کے ویکھیا کہ اسی جو بال کما کے لے آ رہے ہیں اسی حلال دا کما کے لے آ رہے ہیں اس گل تے کدی کسی غور کیتا جیڑا بندہ حرام دی کمائی کھاندا نا او دا کی انجام ہوندا امام بخاری دی اساتذہ دے وچ نے بہت بڑے محدث نے حضرت علی بن مدینی رحمہ اللہ تعالی آپ دے والد دا وصال ہو گیا تے آپ فرماندے نے کہ میری عادت آئی کہ میں فجر دی نماز ادا کر کے سب تو پہلا کم ایک کردا سا کہ اپنے والد دی قبر تے جا کے قرآن مجید دی تلاوت کر کے اپنے والدین دی روح نو ایصال ثواب کردا سا آپ نے فرمایا کہ ایک دن 27ویں رمضان دی رات آئی
اگو شہری کیتی فوراً نماز ادا کی کیونکہ اس روزے دے اندر اسی فجر دی نماز جلدی ادا کر لیندے ہاں. او فرما رہے کہ میں بھی اسی طرح جلدی دے اندر فجر دی نماز ادا کیتی. نماز ادا کرنے تو بعد میں اپنے والد دی قبر تے پہنچ گیا. حضرات گرامی آپ فرما دے نے کہ جدوں میں اپنے والد دی قبر تے پہنچیا تھوڑی دیر گزری میں کہ بیٹا کہ قبرستان دے وچوں ہائے ہائے دی آوازاں آنیاں شروع ہو گئیاں. آپ نے فرمایا کہ پہلے تے میں یہ سمجھیا کہ شاید کہ کدھروں ہور دلوں آواز پئی ہوندی ہے, لیکن تھوڑا میں جدوں غور کیتا تو محسوس ہویا کہ قبرستان دی کسی قبر دے وچوں آواز پئی ہوندی ہے. حتیٰ کہ میں قرآن مجید پڑھنا چھوڑ دیتا, میں اٹھیا دیکھنا شروع کر دیتا کیڑے پاسوں آواز پئی ہوندی ہے. میں حتیٰ کہ اس قبر دے تے پہنچیا جس قبر دے وچوں ہائے ہائے دی آوازاں پئی ہوندیاں سن. آپ فرماندے کہ میں بڑا غمگین تے پریشان ہویا. جویں جویں سورج دی روشنی آنا شروع ہوئی, جویں جویں دن دا اجالا پھیرنا شروع ہویا, وہ آواز گھٹتی گئی حتیٰ کہ جدوں روشنی ہو گئی آواز بھی ختم ہو گئی. میں اپنے محلے دے اندر گیا, لوگاں دے کولوں سوال کیتا, میں انہاں دے کولوں پوچھیا کہ بیلیوں دسو فلاں مقام تے کس آدمی دی قبر ہے. لوگاں نے مینوں دسیا فلاں آدمی دی قبر ہے, کیونکہ او میرا بھی محلے دار آئی, میں بھی اس نوں جاندا سا. لیکن جدوں مینوں خبر ملی کہ فلاں آدمی ہے, میرا تعجب اور زیادہ ہو گیا. میرا تعجب اور زیادہ ہو گیا. کیوں زیادہ ہویا؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ نمازی بھی آ, بڑا متقی بھی آ, بڑا پرہیزگار بھی آ. ہر نماز اندر پہلی صف اندر جماعت نال نماز ادا کرنے والا آیا. ہر بندے دے نال بڑا اخلاق دے نال پیش آن والا, کدی کسی بندے نو کوئی تکلیف نہیں پہنچاندا. ہر بندے دے نال بڑا سونا طریقے دے نال پیش آیا. میں اور زیادہ حیران ہویا کہ یار ایک بندہ نمازی بھی ہوئے, صوم و صلاۃ دا پابند بھی ہوئے, حسن اخلاق دا مالک بھی ہوئے, پھر بھی اودی قبر دے وچوں ہائے ہائے دی آوازاں کیوں پئی ہوندیاں نے. میں آکھیا ہور دی کوئی طریقہ نہیں. میں آکھیا کہ ایدے جڑے پرانے یار نے, جڑے اودے گہرے یار نے, انہاں دے نال رابطہ کیتا جائے. آپ فرماندے نے کہ میں انہاں دے دوستاں دے نال ملاقات کیتی, انہاں دے کولوں پوچھیا, پورا واقعہ انہاں دے سامنے پیش کیتا. فرماندے نے کہ میں انہاں دے کولوں پوچھیا دسو کیڑا گناہ ہے جس گناہ دی وجہ تو اودیاں نمازاں بھی قبول نہیں ہویاں, روزے بھی قبول نہیں ہوئے, زکاتاں بھی قبول نہیں ہویا, ادا ذکر اذکار بھی قبول نہیں ہویا, حسن اخلاق بھی ادا قبول نہیں ہویا. جہنم دے عذاب اندر عذاب پیا لیندے, ہائے ہائے دی آوازاں پئی ہوندیاں نے. انہاں لوگاں نے دسیا کہ اس بندے نے ساری زندگی بڑی سونی گزاری, لیکن جدوں بڑھاپے دا عالم آیا اس نے حرام طریقے دے نال کمانا شروع کر دتا. جدوں بندے دا بڑھاپا آوے نا, سرکار نے فرمایا کہ دو چیزاں بڈھے بندے دیاں جوان ہو ویندیاں. کیڑی چیزاں؟ ایک تے اودے اندر لالچ جوان ہو ویندا. جس وقت بندہ بڈھا ہوے نا, بڑھاپا آوے گا, اودے اندر لالچ جڑا نا اس صرف کبھی ہو ویندی. اور دوسرا وہ چاہتا کہ میری زندگی لمبی ہو, تو اس نے ساری زندگی بڑی سونی گزاری, تاجر رہی, تجارت کردے ہویا, لیکن آخری وقت اس نے حرام طریقے دے نال کمانا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا اور کوئی وجہ نہیں, یہی وجہ کہ اس نے جدو حرام طریقے دے نال کمانا شروع کر دیتا نا, تے اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری زندگی دی عبادات کو قبول نہیں کیتا. ایک اس گناہ دے بدلے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دیتا تے آج بھی قبر چ آیا ہے پیا.